بہت ادب کے ساتھ علی جناب حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مہمانان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بزرگوں، کسی نے یہ خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے رات چھوٹی ہوتی ہے، اور جو لوگ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے دن چھوٹے پڑتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ساجد بھائی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں تو یہ ان کی حقیقی تعریف ہوگی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ویسے ڈاکٹر سعید فارانی جیسے خوبصورت، قادر الکلام، خوش اخلاق اور ملنسار شخص کی تعریف کے بعد میری تعریف کی نہ ضرورت باقی رہی نہ اس کی کوئی گنجائش رہی، اور شاید قدر و قیمت بھی کمی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا دل سے کہا. اور خوش اخلاق انسان کی، خوش نیت انسان کی نشانی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی تعریف ہمیشہ کھل کر کرتا ہے، اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا کرتا. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے یہ بات تو ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اپنے قوت بازو سے، محنت سے روزی کمائیں، لیکن ایک بات اور سکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس طرح اپنا ذریعہ معاش اختیار کرے کہ خود وہ اپنی روزی بھی حق حلال کی محنت کے ذریعے حاصل کرے اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بنے، تو ایسا انسان مبارک بھی ہے، خوش قسمت بھی ہے. ایک صاحب تھے، روزی کی تنگی سے پریشان ہو کر جا رہے تھے، کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہاں روزی نہیں مل رہی ہے، دوسرے شہر جا رہا ہوں. چلے گئے، راستے میں ان کے ساتھ ایک قصہ ہوا، وہ پھر واپس آئے. میں مختصر آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے بھی کہ کہیں بارش تیز ہو گئی تو سارے سامعین رفو چکر ہو جائیں گے، تو اس لیے میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں. کچھ دن کے بعد وہ پھر شہر میں نظر آئے تو ان بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا تم تو گئے تھے دوسرے شہر، ابھی ادھر کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا، جنگل سے گزر ہوا، ایک درخت کے نیچے رکا، میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک سانپ ہے اور وہ اندھا ہے. میرے دل میں یہ خیال ہوا اس اندھے سانپ کو کیسے روزی ملتی ہوگی، وہ بھی درخت کے اوپر. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی، اس آواز کو سن کر سانپ نے منہ کھول دیا اور اس پرندے نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈالی جسے اس نے کھا لیا. میرے دل سے آواز آئی کہ جو اللہ اندھے سانپ کو درخت پر کھلا رہا ہے وہ مجھے بھی اپنے شہر میں روزی عطا کرے گا. میں واپس ہو گیا. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی، لیکن ان اللہ والوں نے جو بات کہی وہ بڑی گہری بات. انہوں نے سنا تو کہا بڑے کم ہمت ہو، تم نے اندھا سانپ بننا پسند کیا، تم نے وہ پرندہ بننا پسند نہ کیا جو اپنی روزی بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے. تم نے کم ظرفی اور کم ہمتی کا راستہ اختیار کیا. تمہیں یہ چاہیے کہ خود اپنی روزی کماؤ اور دوسروں کی روزی کا ذریعہ بن جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اعلان ہو تو تم خوشیاں، محبتیں تقسیم کرنے والوں کی جماعت میں شامل رہو. یہ بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ایسے بنیں کہ ہماری ذات نفع رسا ہو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن ایک اصول بتاتا ہے کہ جو سمندر کا جھاگ ہے مٹ جانے کے لیے ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں قائم رکھتا ہے. ساجد بھائی اپنی روزی بھی کما رہے ہیں
اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور چونکہ ان کا ذہن اچھا ہے، سوچنے والا ہے، ان کا ذہن زرخیز ہے، اس لیے وہ نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاتے ہیں اور پھر بڑی محنت کے ساتھ نقشوں میں رنگ بھرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، محنت، قسمت اور نصرت، یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں. اگر انسان محنت نہ کرے زمانے کی بھیڑ میں گم ہو جائے گا، اور اگر محنت ہو، قسمت ساتھ نہ دے، تب بھی انسان نہیں چل سکے گا. اور اگر محنت بھی ہے اور قسمت بھی ہے لیکن اللہ کی نصرت نہ ہو، تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. محنت، قسمت اور نصرت، یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب انسان کامیابی کی شاہراہوں پر آگے بڑھتا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے بہکا دیا قدم قدم پہ بہک گئے. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. یقین کی راہ، محنت کی راہ، نصرت الہی کی راہ کامیابی کی ہے. ہمارے ساجد بھائی محنت، قسمت اور نصرت، ان تینوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نصرت الہی اچھے اور بھلے کاموں کے نتیجے میں ملتی ہے. اللہ نے اگر انہیں دولت دی ہے، دل بھی دیا ہے. دولت اور دل دونوں جمع ہو تب انسان ٹھیک ہے. اگر صرف دولت ہے، دل نہیں ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے. دولت بھی ہو، دل بھی ہو. اللہ نے مال دیا ہے، سخاوت کا جذبہ ہو. اور ماشاءاللہ یہ خوبی ان کے اندر ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں شریک رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں بھی آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے دولت ان کی بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی اور وسیع فرما دے. ماشاءاللہ یہ جو آج عمارت کی یہاں افتتاحی تقریب میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر سعید فارانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑے اچھے منصوبے کے ساتھ بہت کم وقت میں بڑی محنت کے ساتھ اسے آگے بڑھایا ہے اور اسے مزید انشاءاللہ وہ آگے بڑھائیں گے. یہ خوشخبری ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کر نہایت فرحت ہوئی کہ یہاں ایک ہاسپٹل کا بھی منصوبہ ہے. اور اللہ نے چاہا ڈاکٹر سعید فارانی صاحب جیسے خوش اخلاق اور بارگاہ الہی میں مقرب انسان اگر اس میں شریک رہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور ہمارے شہر کی ایک بہت بنیادی ضرورت پوری ہوگی. ایک بات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہہ دوں، امانت سمجھ کر. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے جہانگیر کے بارے میں، اس کی خدمات کی بنیاد پر. بادشاہ جہانگیر کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ فقیر کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کیا، میرا وعدہ ہے کہ میں جہانگیر کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. شہر کے ایسے لوگ جن کا اللہ کے ہاں کچھ رتبہ مرتبہ ہے، میں ان کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بھی یہ احساس ہے کہ خدا نے اگر ہمیں جنت میں جگہ دی تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بغیر نہیں جائیں گے. یہ ان کی خوش اخلاقی اور خدمت خلق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. لوگ کہتے ہیں، مجھ گنہگار سے یہ کہتے ہیں، ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں، لوگ تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں. میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں ڈاکٹر سعید فارانی جیسا خوش اخلاق اور ساجد بھائی جیسا ملنسار شخص رہتا ہے. مجھے بھی اس پر فخر ہے اور میں ان حضرات کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات اور دل کی دعائیں پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کا تعاون، آپ کی مدد
آپ کی شرکت، آپ کی دعا شامل حال رہے گی، اور ہم اس شہر کو بدلنے میں، اس شہر کے نقشے کو بدلنے میں، خد و خال کو بدلنے میں، اس کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو بدلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آخر کی میں نے کہی ہے وہ اس یو ٹرن کے بارے میں نہیں ہے جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے۔ جی ہاں، کسی کو اس سے غلط فہمی نہ ہو۔ ویسے ہی آج کل میں جہاں جا رہا ہوں لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، آگے بھی ایک سوال پیچھے بھی ایک سوال۔ ابھی میڈیا والے آگے اسرباد کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آپ آنے کے ارادے میں ہیں معلوم ہوا۔ میں نے کہا جس راستے سے آپ آئے ہیں اس پہ چلنے کے لیے میں کوئی کشتی تلاش کر رہا ہوں، وہ مل نہیں پا رہی ہے، تو ذرا مل جائے تو اسی پہ میں خانقاہ آیا جایا کروں۔ تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھے اور فرض شناس شہری کی حیثیت سے شہر کو بدلنا ہے، اور انشاءاللہ بدلیں گے، بدل کے دکھائیں گے۔ جن کے اندر عزم ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ساجد بھائی کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی مرحلے میں، کاموں کے کسی منصوبے میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد لله على كل حال۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طرح تو ظاہری بارش رحمت اپنی نازل فرما رہا ہے، اپنے فضل سے ہم سب پر ایمان، یقین اور اپنی نصرت کی بارش بھی نازل فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالی ہمارے پاس جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی تو نے اپنے فضل سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمت کہ نہ ہم گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ قیامت تک سجدہ شکر میں گر کر تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے تو شکر کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالی ہمیں کفران نعمت سے بچا لے۔ اللہ تعالی فخر سے، کبر سے، غرور سے، حسد سے، بغض سے، برے اخلاق سے، برے دن سے، بری رات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت، برکت، ہدایت اور نجات عطا فرما۔ اللہ تعالی تیرے لیے جینے، تیرے لیے مرنے کا ذوق عطا فرما۔ اللہ تعالی تیرے ناتواں بندے اس بڑے منصوبے کو لے کر راہ عمل پر چل پڑے ہیں، تیری مدد کے بغیر یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، آئندہ جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اپنے فضل سے اسے پورا فرما دے، اسے عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسباب میسر فرما، معاونین کو متوجہ فرما۔ اللہ تعالیٰ راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رحمت شامل حال فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے فقیر اور محتاج ہیں، ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں، نگاہیں جھکا کر آئے ہیں۔ گناہ کا بوجھ ہے، ندامت اور شرمندگی کی سوغات ہے۔ اللہ ہمارے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے عاجزی کے آنسوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم پر کرم فرما اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ زندگی مختصر ہے، موت آنی ہے، دنیا سے گزر جانا طے ہے۔ جب وقت رخصت آئے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ وقت خاتمہ ہم سب کو کامل درجے کے ایمان پر، تیرے نام پر، تیرے ذکر پر وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قبر میں قبر کو اجالا نصیب فرما۔
ہمارے دلوں کو خشیت عطا فرما، اللہ تعالی حلال و حرام کی تمیز عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں تیری راہ پر استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرما، بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت عطا فرما، جب تک زندگی ہے طاعت اور عبادت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تیرے گنہگار بندے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں، تو اپنی رحمت نعمت بخشش ہمیں نصیب فرما دے۔ جب تک دنیا میں زندگی ہے اللہ تعالیٰ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ ہماری آل اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کا سپاہی، اسلام کا فدائی بنا دے۔ تمام اہل ایمان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، جہاں پریشانی ہے دور فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔